Hello and welcome to the 284th episode of The Hot Issue. دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج 26 جنوری 2022 ہے اور آج ہم بھارت کا 73rd ریپبلک ڈے یعنی یوم جمہوریہ منا رہے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جب 1950 میں بھارت کے آئین کو باقاعدہ پارلیمنٹ کے ذریعے پورے دیش پر لاگو کیا گیا تھا۔ اس آئین کے حوالے سے ہم پہلے ایک پروگرام اس پہ اپلوڈ کر چکے ہیں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، اور وہ آج کا میرا موضوع نہیں ہے۔ میرا آج کا موضوع یہ ہے کہ کس طرح پاکستان میں اور پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں پاکستان کی جو سہولت کار حکومت ہے وہ ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے لوگوں کو کس طرح گمراہ کر رہی ہے اور کس طرح ان سے جھوٹ بول رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں چلتے ہیں۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں جو میں نے ریکارڈ کی ہے ٹیلی ویژن سے۔ کاپی رائٹ کی وجہ سے میں نے جو ٹی وی ہے اس کے اوپر بجائے کیمرہ رکھنے کے میں نے کیمرہ اپنی طرف رکھا ہے، اس میں میرے ایکسپریشنز بھی ہیں۔ آئی ہوپ یو ول انجوائے دیٹ۔ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں۔ بھارت کا یوم جمہوریہ آج مقبوضہ کشمیر میں یوم سیاہ کے طور پر منایا جائے گا۔ حریت کانفرنس کی اپیل پر وادی میں مکمل ہڑتال ہوگی، بھارت مخالف مظاہرے ریلیاں نکالی جائیں گی۔ قابض فوج نے وادی کے کئی علاقے فوجی چھاؤنی میں بدل دیے۔ چلو یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے جناب۔ بھارت جنوب ایشیا میں دہشت گردی کی ماں ہے۔ پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا سلامتی کونسل سے خطاب، کہا بھارت نے 1989 سے اب تک 96,000 کشمیریوں کو شہید کیا ہے، 11,000 سے زیادہ خواتین سے زیادتی کی گئی، 1 لاکھ مکان اور اسکول تباہ کیے گئے۔ 5 اگست 2019 کے بعد سے 9 لاکھ فوجی مقبوضہ کشمیر میں تعینات ہیں۔ انتہا پسند ہندوتوا کی طرف سے بھارت کے مسلمانوں کے خلاف نسل کشی کی کھلی کال دی جا رہی ہے۔ سلامتی کونسل ان ثبوتوں کا نوٹس لے، بھارت کو جواب دہ ٹھہرائے۔ دیکھو کیا بکواس کر رہے ہیں ناظرین۔ آج پورا دن پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں سرکاری سطح پر منایا گیا یوم سیاہ، بلیک ڈے منایا گیا، اور وہ بلیک ڈے جو ہے اس کو مکمل طور پر جو ہے وہ وہاں کے جو مقامی نیوز پیپرز چھپتے ہیں، جو ظاہر ہے آرمی کی اجازت کے بغیر نہیں چھپ سکتے، انہوں نے اس کے حوالے سے جو خبریں شائع کی ہیں وہ میں چاہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ کو میں دکھاؤں کہ وہاں پہ لوگوں کے دماغ میں کس قسم کا پروپیگنڈا جو ہے بھرا جا رہا ہے ہر روز کی بنیاد پہ۔ مثال کے طور پر ایک اخبار ہے جو کافی وہاں پہ پاپولر ہے، مطلب ہے کہ بڑا اخبار ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ کشمیر پر ناجائز قابض بھارت غاصب ملک، جنوبی ریاست جلد ٹکڑے ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، جعلی محاصروں سرچ آپریشن کے نام پر کشمیریوں کی ٹارگٹ کلنگ کرنے والا بھارت جنونی ہندو ریاست بن چکا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور اخبار پی او جے کے کا اردو کا جو کافی بڑا اخبار ہے، اس نے یہ شہ سرخی ہیڈ لائن لگائی ہے، بھارتی یوم جمہوریہ پر کشمیریوں کا یوم سیاہ۔ کے بعد آل پارٹی حریت کانفرنس جس کا کشمیر میں نام و نشان نہیں ہے اب، اس کی بھی بڑی ہیڈ لائن لگائی ہے کہ اس طرح سے یہ خبریں جو ہیں یہ پاکستانی میڈیا میں یہ اچھالی جا رہی ہیں، یہ چھاپی جاتی ہیں، جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے بظاہر۔ ٹھیک ہے نا، ان کا کوئی سر پیر نہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی 9 لاکھ فوج وہاں پہ بیٹھی ہے۔ میں سوچتا ہوں 9 لاکھ فوج مجھے کیوں نظر نہیں آ رہی، یا تو مجھے موتیا اتر آیا ہوگا میری آنکھوں میں۔ بہرحال آپ کو اب میں دکھانا چاہتا ہوں، آج 73 سال میں پہلی مرتبہ سری نگر کے لال چوک میں گھنٹہ گھر کے اوپر ہمارے کشمیری مسلمان جو نوجوان ہیں کشمیر کے، اور کچھ ہندو بھی تھے نیچے کھڑے تھے، وہ انہوں نے ترنگا لہرا دیا۔ جی ہاں، دیکھیے یہ ویڈیو۔
اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں وہاں ہڑتال تھی اور یہ سارا کچھ تھا، تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ سرکاری چھٹی تھی تو کیسے اس چھٹی پہ وہاں جشن کا سما تھا۔ پہلے کچھ تصاویر دیکھ لیں یہ۔ اور اب میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں جو سری نگر کے لال چوک میں بھارت کا ترنگا لہرانے کے بعد وہاں پہ باقاعدہ فیسٹیول ہوا، اور مارشل آرٹس کا ایک میرے پاس کلپ آیا ہے آج کا، وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، جو گھنٹہ گھر کے نیچے لال چوک میں بچے منا رہے ہیں۔ دیکھیے۔ اور اب ایک تصویر دیکھیں، یہ ہے آدرش بال نکیتن ہائی اسکول کشتواڑ کی، جہاں پہ اس کو منایا جا رہا ہے ریپبلک ڈے کو۔ اور اگلی تصویر جو ہے یہ آپ دیکھیں، سوپور میں فلیگ مارچ ہوا ہے، فلیگ پاسٹ مارچ، اور کتنے جشن کے ساتھ یہ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا کچھ۔ تو یہ آپ دیکھیے ذرا۔ اب میں جو ہے وہ بات کرنا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے جو پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان میں ہیں۔ آج کا دن بغیر کسی دہشت گردی کے واقعہ کے، بغیر کسی جلوس کے، بغیر کسی احتجاجی مظاہرے کے، بغیر کسی بم دھماکے کے پرامن طریقے سے گزر گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف کشمیر میں جو پاکستان کے جہادی بھیجے جاتے تھے، ان جہادیوں کو مار مار کے تقریباً ختم کر دیا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہاں کی جو عام پاپولیشن ہے، مسلمان وہاں پہ اکثریت میں ہے کشمیر میں، وہ اب پاکستان کے بیانیے کو سمجھ چکے ہیں، اس کو مزید خریدنے پر وہ تیار نہیں ہے، وہ چورن خریدنے پر تیار نہیں، لہذا وہ جشن منا رہے ہیں۔ انہوں نے ڈیولپمنٹ دیکھی ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ 370 اور 35 کے ختم ہونے کے بعد کتنا ان کو فائدہ ہوا ہے۔ بہرحال یہ چونکہ اس موضوع پہ پروگرام نہیں ہے، اس لیے میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر، سو کالڈ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو کہ اپنی آنکھیں کھولو، اپنی آنکھیں کھولو، مت پاکستان کے پروپیگنڈا کی زد میں آ کے تو جو ہے وہ اس کا شکار ہو۔ یاد رکھو، یہ تو یہ پروپیگنڈا کریں گے کیونکہ کشمیر میں نکلنے والا ہر اخبار اور کشمیر کی تقریباً تمام سیاسی جماعتیں پاکستان کے بیانیے سے 1 انچ ادھر یا 1 انچ ادھر نہیں ہو سکتی۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے بیانیے کو اور انگریز سامراج کے بیانیے کے اوپر ہی سیاست کر رہی ہیں۔ خود مختاری کا جو نعرہ ہے کہ کشمیر کی ریاست جو ہے وہ آزاد ریاست ہونی چاہیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کے 2 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو تو اس کا یہ ہے کہ یہ انگریزوں کا پروپیگنڈا تھا، یہ انگریزوں کی منشا تھی، یہ ان کی مرضی تھی کہ ہندوستان اور سینٹرل ایشیا کے بیچ میں ایک ریاست ایسی بنائی جائے، سیٹلائٹ سٹیٹ، جس کو وہ کنٹرول کر سکیں۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ کسی طرح سے بھی آپ آج کی تاریخ میں ریاست کو اس طرح سے دوبارہ اکٹھا کر کے ایک ملک نہیں بنا سکتے جیسے مہاراجہ گلاب سنگھ کے دور میں بنی اور 101 سال چلی۔
اس کی جو وجوہات ہیں میں اپنی کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں. اس لیے ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ 22 اکتوبر 2023 تک پاکستان کی فوجیں پی او جے کے اور پی او جی پی سے نکل جائیں. یہ فوکس رکھیں. آپ مت سنیں کسی کی بات. کوئی سیاسی پارٹی کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں, کسی کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں. یہ سب سہولت کاری کر رہے ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے سہولت کاری کر رہے ہیں. ان کے ساتھ جانے کی ہمیں قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. طاقت کا سرچشمہ عوام اگر ہیں اور اس بات میں کچھ صداقت ہے تو پھر طاقت کا سرچشمہ سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں. ہاں, طاقت کا سرچشمہ بندوق ضرور ہو سکتی ہے اگر وہ ریاست کے ہاتھ میں ہو, لیکن اس ریاست کے ہاتھ سے بندوق جو ہے لینے کی جو طاقت ہے وہ کسی سیاسی پارٹی کے پاس نہیں ہے. وہ طاقت بھی عوام کے پاس ہے. اگر آپ لوگ اس مشن میں, اس منزل کی طرف سفر میں میرے ساتھ جڑنا شروع ہو جائیں, جو کہ کافی لوگ تو جڑ رہے ہیں لیکن بڑی تعداد میں آپ لوگ جڑنا شروع ہو جائیں, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پیر پنجال کے پہاڑوں کے اس طرف خوشحالی ہے, امن ہے, بھائی چارہ ہے, اور وہ جو کشمیریت کا بڑا چرچا آپ نے سنا ماضی کا, وہ بھی اب لوٹ آئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن ہم اگر کشمیری پنڈتوں کو بھول جائیں تو ہمارا ریپبلک ڈے کشمیر جموں کی حد تک جو ہے مکمل نہیں ہے. دوستو, کشمیری پنڈتوں کے ساتھ ہمارے جو وہاں رہتے تھے کشمیر میں, ان کے ساتھ پاکستان کی استبدادی ریاست کے ایجنٹوں اور گنڈوں نے بڑا ظلم کیا. ان کو آروں کے جو لکڑی کاٹنے والا آرا ہوتا ہے اس کے ذریعے ان کے 2 ٹکڑے کیے جسموں کے, ریپ کیے, ان کی دکانوں کو آگ لگائی, ان کو وہاں سے نکل جانے پہ مجبور کیا. آپ خود سوچیں کہ اگر مظفر آباد میں یا کوٹلی میں یا بمبر میں یا میرپور میں مسجدوں کے لاؤڈ سپیکروں سے یہ اعلان شروع ہو جائیں کہ بھئی مرد چلے جاؤ, اپنی عورتوں کو ہمارے لیے چھوڑ جاؤ, آپ کو کیا محسوس ہوگا, کیسا محسوس ہوگا؟ اس کے باوجود کشمیری پنڈتوں نے بندوق نہیں اٹھائی, کشمیری پنڈتوں نے ایک پتھر بھی نہیں مارا, ایک گریبان تک اپنا ہاتھ بھی نہیں پہنچایا, بلکہ خاموشی کے ساتھ وہ کشمیر چھوڑ کر چلے گئے. 5 سے 6 لاکھ, اور آج تک وہ در بدر ہے. تو ان کو بھی ہم نے واپس لانا ہے, کیونکہ کشمیر کی شناخت ہے کشمیری پنڈت. تو اسی لیے میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں. 22 اکتوبر 2023 پاکستانی فوج نکل جائے پی او جے کے سے, اور ہمارا جو یہ قبضے والا علاقہ ہے جس کو یہ آزاد کشمیر کہتے ہیں, اس کو ہم واپس جموں کشمیر کے ساتھ ملائیں گے, گلگت بلتستان کو لداخ کے ساتھ ملائیں گے, اور اس طرح ہم بھارتی ریپبلک کا حصہ بن جائیں گے, اور وہ پارٹیشن کا جو انفنشڈ ایجنڈا ہے وہ پورا ہو جائے گا. دوستو, آج کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. جے ہند.